ہر بڑی شخصیت کا جائزہ لے لیں، اس کے پیچھے کسی نہ کسی ماں کا رول اور کردار ہوگا۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنی والدہ کے پاس بیٹھے اور عرض کرتے ہیں کہ امی جان، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی۔ سن کر آپ کی والدہ فرمانے لگیں کہ بیٹے، اگر تیری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی تو اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ فرمایا یہ کمال تیرا نہیں ہے بلکہ کمال تیری ماں کا ہے جس نے بغیر وضو کبھی تجھے دودھ پلایا ہی نہیں تھا۔ پھر ماؤں کا کردار ہے پیچھے۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مادرزاد ولی ہیں، غوث العظم ہیں، تو ان کے پیچھے بھی ایک باپ اور ماں کا کردار ہے۔ باپ وہ تھا کہ جنہوں نے غلطی سے پانی میں آتا ہوا سیب کھا لیا تھا اور اس غلطی کی معافی کے لیے کتنے سالوں تک اس باغ کے مالک کے پاس مزدوری کرتے رہے۔ جب وہ ٹینیور مکمل ہوا، عرض کی کہ اب میری غلطی معاف کر دیں، تو وہ فرمانے لگے کہ غلطی معاف تب ہوگی کہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ پاؤں سے اپاہج ہے، اپنے نکاح میں قبول کر لو تو تمہارا غلطی سے کھایا ہوا سیب معاف کر دوں گا۔ سوچا تو ہوگا انہوں نے، مگر سوچ کے اس نتیجے پر پہنچے اگر اس کے بدلے بھی وہ سیب معاف ہو جائے تو سودا گھاٹے کا نہیں منافع کا ہے۔ نکاح ہو گیا، بیوی کے کمرے میں گئے، اندر حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی، پلٹ کے واپس آ گئے، اپنے سسر سے پوچھنے لگے آپ نے تو فرمایا تھا وہ اندھی ہے، بہری ہے، اپاہج ہے، وہاں تو حسین و جمیل عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ تب فرمانے لگے کہ بیٹے میں نے اندھی اس لیے نہیں کہا تھا کہ اسے نظر نہیں آتا، اندھی اس لیے کہا تھا کہ یہ میری وہ بیٹی ہے جس نے غلط نگاہ سے آج تک کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، گناہ کی آواز کانوں میں پڑنے نہیں دی ہے، برائی کی طرف قدموں سے کبھی چل کے گئی نہیں ہے۔ تو جب باپ ایسا ہوگا اور ماں اس تقوی اور طہارت کی حامل ہوگی تو بیٹا مادرزاد ولی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اگر مائیں اپنا رول پلے کرنے والی بن جائیں تو آج بھی اچھی نسلیں قوموں کو میسر آ سکتی ہیں۔ ماؤں کا بہت بڑا رول اور کردار ہوتا ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ذرا سوچے نا کہ اگر بیٹا بابا فرید گنج شکر جیسا ہو تو ماں وہ ہے جس نے بغیر وضو کبھی دودھ نہ پلایا ہو۔ اگر بیٹا غوث سن لیا، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر بیٹے ایسے ہوں تو مائیں ایسی ہوتی ہیں تو اس ماں کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا جس کے لخت جگر خود محمد مصطفیٰ ہوں گے، ان کی شان اور مقام کیا ہوگا؟ بندہ سوچ ہی سکتا ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ میرے آقا کی اس ماں اور اس باپ کے لیے کوئی ارے اگر میرے آقا کے والدین صاحبان ایمان نہیں ہے نا تو دنیا میں کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کے ایمان کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا یہ اللہ۔ میں تو سادہ سی ایک بات بتا کے بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں نا، باری تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، بلانا چاہا تو فرمایا یا ایھا المزمل، اے کالی کالی کملی کے اوڑھنے والے محبوب۔ محبوب کا ذکر بعد میں ہے، کملی کا ذکر پہلے ہو رہا ہے۔ آپ صبح گھر سے نکلے ہوں گے، بڑے اچھے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے۔ بندہ جب کہیں نکلتا ہے تو بن سنور کے نکلتا ہے، اچھے سے، تو کسی کے کپڑوں کو تکتا ہے، کوئی جو مرضی پہن کے آ جائے، کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے۔ مگر دیانتداری سے بتائیں، اگر کوئی محبوب ہو، کسی سے محبت ہو جائے تو پہلی نظر ہی اس پہ پڑتی ہے کہ آج محبوب نے پہنا کیا ہے، آج محبوب کی ادا کیسی ہے۔ اللہ اس کملی کا ذکر بھی قرآن میں کر رہا ہے، اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ چادر، وہ کملی کتنی دیر کے لیے آپ نے اوڑھی ہوگی، گھنٹے لے لی ہوگی۔
ارے وہ چادر جس نے چند گھنٹوں کے لیے اللہ کے محبوب کو اپنی گود میں لے لیا، وہ اللہ کو اتنی پیاری ہو گئی۔ ارے وہ ماں جس ہمارے آقا کا نور رہا، ذرا سوچو اس ماں کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ وہ ماں اللہ کی کتنی محبوب بندی ہوگی۔ اور وہ باپ جس باپ کی پشت میں نہ جانے کتنے سالوں تک میرے آقا کا نور متمکن رہا، وہ باپ کتنی شان اور مرتبے کا حامل ہوگا۔ آقا کے والدین پر اگر سارے جہان کے والدین کو بھی قربان کر دیا جائے تو یہ بھی کوئی تیر مارنے والی بات نہیں۔ تاہم میں نے آج کی گفتگو میں اسلام میں عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، چند چیزیں آپ کے گوش گزار کی، جن کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کے اس مقام کو سمجھ کر اس کو عزت اور احترام دینے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی باپ ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ کوئی بھائی ہے تو اپنی بہنوں کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ کوئی شوہر ہے تو اپنی بیوی کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے۔ ایون کہ کوئی بیٹا ہے تو اپنی ماؤں کی اچھی تعلیمی تربیت کا اہتمام کرے۔ مجھے خوشی ہے جہاں مرد آئے ہیں پھالیا کی سرزمین پر، وہاں برابر کی تعداد میں خواتین بھی نظر آ رہی۔ ہماری باجیاں بھی اس پر اپریشیٹ کی مستحق ہیں، اور ہمارے بھائی آپ لوگ اپریسیشن کے مستحق ہیں کہ آپ ان کو لے کے آئے ہیں۔ اگر وہ اچھی بات سنیں کی نہیں تو وہ کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے جب آپ نیک مجالس میں جائیں تو اہتمام کیا کریں، ساتھ خواتین کی تربیت کا بھی اہتمام ہو۔ اور اس صدی کے اندر اس جمود کو بھی توڑا ہے تو وہ ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن نے توڑا ہے۔ ہماری عورت بازاروں میں گھومتی رہے کوئی فکر نہیں، سارا دن کھیتوں میں کام کرتی رہے کوئی فکر نہیں، مگر دین کا نام آ جائے تو کہتے پردہ ہے۔ پردہ ہونا چاہیے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، وہ اپنا پردہ کر کے بیٹھیں، کیا حرج ہے بیٹھنے میں؟ منہاج القرآن نے ہر پلیٹ فارم پر جہاں مردوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا، وہاں عورت کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ جہاں مردوں کو دین کی خدمت کے مواقع ہیں، وہاں یکساں خواتین کے لیے پورا پلیٹ فارم منہاج القرآن ویمن لیگ کے نام سے۔ اس لیے میں یہ بھی دعوت دوں گا اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو باقاعدہ ویمن لیگ میں شامل کریں، تاکہ وہ دین سیکھیں بھی اور دین کی خدمت بھی کرنے کے لیے ان کو مواقع ملے۔ اور سب سے بڑھ کر میں آپ لوگوں کو ایک تحفے کے طور پر یہ میسج دے رہا ہوں، ہمیں آپ لوگوں نے کیا سننا، ہم تو نالائق سے لوگ ہیں، شاگرد بننا بھی ابھی تک نہیں آیا، مگر سوچیں کہ اگر ہماری کوئی اچھی بات آپ کو ملی ہے تو یہ جو اچھی بات ہے یہ خیرات ہے وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام کے قدموں کی۔ اور اس رمضان کے آخری عشرے میں لاہور بغداد ٹاؤن کے اندر ایک شہر اعتکاف بستی ہے، ایک آنسوؤں کی بستی آباد ہوتی ہے، جہاں ہزارہ کی تعداد میں دنیا بھر سے مرد آتے ہیں، وہاں خواتین کے لیے الگ بلڈنگ کے اندر الگ پریمیسز ہوتا ہے۔ ہمارے گرلز کالج کی پوری بلڈنگ ہوتی ہے جہاں خواتین کا بھی اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، اور حضور شیخ الاسلام کی براہ راست گفتگو اور تربیت سننے کا موقع ملتا ہے۔ آپ خود بھی اپنی زندگی کی مصروفیات سے وقت نکالیں، اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی لے کے آئیں۔ اگر گھر کی خاتون سنور گئی تو آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ گھروں کے اندر بھی ایسا ماحول بنائیں، اور ایسی نعمت ملے تو اس میں ضرور ان کو بھی شامل کریں، اور ان کو بھی باقاعدہ منہاج القرآن کا ممبر بنائیں، حصہ بنائیں۔ آپ بھائیوں کو بھی دیکھو نا، اگر منہاج القرآن کے لوگ اتنے اچھے کام کرتے ہیں کہ رمضان کی وہ گھڑیاں جہاں لوگ سحری کر کے سو جاتے ہیں اور آپ تک قرآن کا نور پہنچانے کے ہمارے لوگ کوشش کرتے ہیں، اگر ان کا یہ کام اچھا لگتا ہے تو آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں آپ بھی منہاج القرآن کے سفر میں ان کے ساتھی بنیں، ان کے دست و بازو بنیں، اس تحریک کو جوائن کریں، اس کے ممبر بنیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری جیسے لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے ہیں، صدیوں بعد ایسے لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اس نعمت کو غنیمت جانو، قبل اس کے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جائیں یا ہم اس نعمت سے محروم کر دیے جائیں۔ اس مرد کلندر کی آواز کو سنو، ان کی فکر کو سمجھو، خدا کی قسم وہ آپ نے اور انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو وہ وقت ضرور آئے گا
خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس مرد کلندر کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا رول پلے کر جائیں گے۔ میں بارے دیگر جملہ منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کی اس دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب دعا کے لیے چیتے ہیں یا کوئی اور